ستعرف قدرا صحاب النبي بيوم القيامة عند السؤال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام انس ہے. ان کی کنیت میں ابھی پڑھ رہا تھا، ان کی کنیت کے متعلق ان کو حمزہ نامی سبزی بڑی پسند تھی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ہی ابو حمزہ رکھ دی. حمزہ سبزی تو سبزی والا، یعنی اس سبزی کو محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے ان کی کنیت ہی یہی رکھ دی. اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا لقب خادم رسول اللہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، یہ ان کا لقب تھا. ان کا جو تعلق تھا قبیلہ نجار کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ جو نجار ہے یہ بڑا معزز قبیلہ تھا انصار کے قبیلوں میں سے. انصار کے قبیلوں میں سے بڑا معزز قبیلہ تھا. حضرت انس بن مالک بن نظر بن زمزم بن زید بن حرام بن جنب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، یہ سلسلہ نسب ہے ان کا. ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا ام سلیم. ام سلیم بنت لمحان انصاریہ. یہ 3 واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ ہے اس رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالہ لگتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے جناب عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب، تو ان کے ساتھ ان کا رشتہ ملتا تھا. بہرحال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو پیدائش ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں ہجرت فرمائی تو ہجرت کے وقت میں یہ 8 سال کے تھے. اکثر مفسرین نے 10 سال لکھا ہے، تو گویا کہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے. اچھا، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ تحفے اور تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے آئے. کوئی کیا دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے. تو ان کی والدہ بھی آتی ہیں. خود حضرت انس کہتے ہیں کہ فَأَخَذَتْ أُمِّي بِيَدِي، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ کو بڑے لوگوں نے تحفے تحائف دی ہیں، میرے پاس تو مال نہیں ہے اور میرے پاس کوئی تحفہ دینے کے لیے چیز نہیں ہے، میں یہ بیٹا ہی آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. یہ اس کو اپنے خادم ہونے کا شرف بخش. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بیٹا دے کہ میرے پاس تو یہی ہے، یہی خدمت کے لیے قبول فرما دے. تو حضرت انس کہتے ہیں فخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی. ہجرت فرمانے کے وقت آئے تو ہجرت کے بعد آپ 10 سال ہی رہے، 10 سال ہی رہے، اور 8 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر، یعنی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں. اس عمر میں 8 سال کی عمر میں اگر آئے ہیں تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی عمر ہے. تو اس عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو دے دیا. اس لیے علماء نے یہاں سے یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی نیک شخص ہے، اللہ والا ہے، تو اس کی خدمت میں اپنی اولاد کو بیٹھا دینا کہ اس کی تربیت کر لیں. تو اسی کا ثبوت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی اس تربیت اس واقعے سے ہوتا ہے. بہرحال حضرت انس خود کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما ضربنی ضربتن، مجھے کبھی بھی اللہ کے نبی نے مارا نہیں، ولا سبنی سبتن، مجھے کبھی گالی نہیں دی. آج ہم ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم تو اپنی اولاد کو نہیں بخشتے اور عجیب عجیب گالیاں دیتے ہیں جو کہنے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو اور پھر فرمایا ولا انتہارانی، مجھے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا بھی نہیں ہے.
کبھی جھڑکا بھی نہیں. اور پھر فرماتے ہیں ولا یعبس فی وجہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری وجہ سے کبھی وٹ نہیں آئے، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی چہرے پہ شکن نہیں آئی. کہتے ہیں فکان اول ما اوصانی بھی، مجھے سب سے پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تو آپ نے فرمایا یا بنیا اکتم سری تک مؤمنا، فرمایا جو میری راز کی باتیں ہیں ان کو کسی کے سامنے نہیں کھولنا. بعض دفعہ خاص گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یعنی خاص یا آپ نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میری والدہ، میں اپنی والدہ سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، یعنی آپ امہات المؤمنین ہیں، وہ بھی تو مائیں ہیں، فرمایا ان سے بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص گفتگو ہوتی تھی وہ نہیں بتاتا، میں نے کبھی نہیں بتایا. کہتے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز لینے کے لیے بھیجا نا، تو ماں رستے میں مل گئی یا ماں گھر میں ہو کے جا رہا، ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں. کیا کام ہے؟ تو کام نہیں بتاتے تھے. کیا کام؟ یہ راز ہے، ایسا راز رکھا کرتے ہم حساب لگا، کبھی نہیں کھولی بات. تو مجھے پہلی بات ہی آپ سے راز، مجلس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ راز ہوتی ہے، اور جس کو کھولنا ہوتا ہے وہ آپ خود بیان کر دیتے ہیں. جو دین کے متعلق باتیں ہوتی ہیں وہ تو آپ خود ہی بتاتے ہیں، جس کی امت کو ضرورت ہے وہ آپ نے کھول کے رکھ دی، اور جو آپ کی مطلب گھر کی باتیں ہیں ان میں سے جو ازواج مطہرات نے چاہا وہ کھول دی، اور جو آپ کے حسن اخلاق کی باتیں ہیں آپ کی جو وہ بھی کھول دی. اور بعض گفتگو جو آپ راز ہے وہ آپ. اچھا یہ ایسے تھے کہ چونکہ عمر چھوٹی تھی تو پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، اور صبح صبح فجر سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آتے تھے. صبح صبح تشریف لاتے اور ظہر کے وقت میں جاتے، گھر سے چکر لگا کے پھر واپس آ جاتے، پھر عصر کے وقت جاتے، عصر کی نماز پڑھ کے پھر جایا کرتے. اور محلے میں مسجد تھی تو وہاں پہ مغرب کے بعد جیسے عمر بڑی ہوتی گئی تو مغرب کی نماز کے قریب پھر جب تک یہ نہیں آ جاتے تھے لوگ بیٹھے رہتے تھے، آپ آگے نماز پڑھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی، انس نون کے زبر کے ساتھ ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قال لی اف، اف مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. برتن ٹوٹ گیا، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو آپ نے کبھی نہیں مجھے کہا یہ تیری وجہ سے ہوا، یا تو دھیان سے چلا کر، ہم سے کوئی گلاس ٹوٹ جائے بچے کو 2-4 تھپڑ پہلے لگا دیتے، تینوں نظر نہیں آندا. ہم تو کبھی نہیں، تقدیر میں ایسے تو ہو گیا. باہر کام کے لیے بیچت، عمر چھوٹی تھی، بچے کھیل رہے، ان کے ساتھ جا کے کھیلنا شروع کر دیا. آپ پیچھے سے آئے، پیچھے سے ایسے کپڑے کو پکڑا نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کس کام، تو پھر اس کا میں بھی جا رہا ہوں، لیکن آپ ناراض نہیں ہوئے، کچھ کہا نہیں، کچھ چہرے پہ وٹ نہیں، کوئی ایسی بات. تو عمر کی جو چھوٹا پن ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمایا کرتے، اور 2 کان والے ہیں تو 2 ہی کان سب کے نا، تو ان سے بطور مزاح کے 2 کان والے، یا ذل اذنین، 2 کان والے، تو بطور مزاح بھی فرمایا کرتے تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فرائض انجام دیتے رہے، خدمت کرتے رہے. ہمیشہ اس بات پہ ان کو ناز تھا، اور واقعی ناز کی چیز ہے. کس چیز پہ؟ کہ خادم رسول اللہ، کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم کہا جاتا ہے، اس پہ فخر کیا کرتا.
اور یہ فخر کی چیز بھی ہے، اور یہ فخر کی چیز بھی ہے، تو اس پہ فخر فرمایا کرتے ہیں، ماں نے دیے ہی اسی لیے یہ خدمت کرے گا آپ، تو اس پہ فخر فرمایا کرتے ہیں۔ کم سن، عمر چھوٹی، لیکن ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چونکہ مکے میں تو کوئی جہاد نہیں، کوئی غزوہ نہیں، حکم یہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہ 13 سال کا عرصہ صبر کرو، ان کی تکلیف کو برداشت کرو، مارے کھاؤ، سب صبر کرو۔ یہ صبر کا درس ایک وقت تک ہے۔ اب ہمارے ملک کو بنا کتنا سال ہوگا، وہ 47 میں، ابھی صبر کرو صبر کرو، ابھی صبر کرو۔ امن کا درس دیتا ہے اسلام، امن کے ماحول میں امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب امن کو خراب کیا جائے پھر امن کا نہیں، پھر بدر بھی آپ نے کر کے دکھائی ہے، پھر احد بھی کر کے دکھائی ہے، پھر یہ 10 سال کا عرصہ، 10 سال کے عرصے میں 28 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور 72 ایسے ہیں جو صحابہ کی نگرانی میں آپ نے بھیجے، مطلب صحابہ کو امیر بنا کے بھیجا، ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ایک امیر کو مقرر کیا، چلو بھی اس کی نگرانی میں جاؤ، خود آپ مدینے میں، اور صحابہ بڑی بڑی فتوحات حاصل کر کے آئے، بڑی بڑی فتوحات، کمال کی فتوحات حاصل کر کے آئے۔ غزوہ بدر، کسی نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے غزوہ بدر کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے، پوچھا کہ آپ بدر میں تھے؟ فرمایا میں کس طرح غائب ہو سکتا ہوں بدر سے، 8-9 سال کی عمر ہے، میں کس طرح غائب ہو سکتا ہوں بدر سے؟ 313 صحابہ شریک ہوئے، ابھی اعلان بھی نہیں بات ہوئی، اور جو آئے مطلب یہ تھا کہ اس قافلے کو ہم نے لینا ہے، یہ جو مال لے کے آ رہا ہے، اچانک پروگرام بن گیا بدر کا، نہ کوئی تیاری نہ کوئی کچھ، ادھر سے ہی وہاں، تو کیا کہہ رہے میں کیوں نہیں تھا، میں تو وہی تھا، تو بدر میں بھی شریک ہوئے صاحب لگا، اور احد میں بھی شریک ہوئے، احد کا مارکا حالانکہ سخت تھا، اس میں بھی شریک ہوئے، پھر آگے والے غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ خندق کے موقع پر وہ تو ویسے ہی مدینے کے قریب تھی، دور نہیں تھی، پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی تھے، جب حدیبیہ کا موقع آیا، بیعت رضوان ہوئی، تب بھی آپ سے شریک تھے، بڑے بڑے مارکوں میں، بیعت رضوان میں، صلح کے موقع پر، طائف کے موقع پر، خیبر میں 7 ہجری میں ہوا، ساتھ تھے، اور جب مکہ فتح ہوا ہے وہ تو 8 ہجری میں ہوا ہے، اس وقت تک تو آپ ویسے جوان ہو چکے ہیں، 8 سال کا یہ عرصہ، اور پہلے 10 سال 18-16 سال کا ویسے جوان ہو جاتے، اس وقت تو ویسے ہی جوہر دکھانے کے قابل ہو چکے ہیں، تو اس عمر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، پھر حجۃ الوداع میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بحرین کا عہدہ دیا تھا۔ بحرین میں عہدہ کیا دیا؟ وہاں صدقات لینے ہیں لوگوں سے، صدقات لے کے غریبوں کو تقسیم، صدقات کے لینے کا امیر ان کو بنایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 آدمیوں کی جماعت بنائی اور تعلیم دینی ہے فقہ کی، لوگوں کو مسائل بتانے ہیں، سکھانے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور یہی عرصہ، یہی وقت گزارا، صحابہ میں مفتی تھے، صحابہ میں محدث تھے، حدیثوں کو بیان کیا کرتے اور مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ 10 آدمیوں کی جماعت بنائی، جاؤ بصرہ میں، وہاں جا کے لوگوں کو تعلیم سکھاؤ۔ تو یہاں مدینہ سے اب پھر حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں گئے اور بصرہ میں رہے، پھر وہیں پہ انہوں نے مستقل قیام کیا، وفات تک وہیں رہے، وفات تک ان کی عمر سب سے زیادہ ہوئی۔ بصرہ میں صحابہ میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی، سب سے آخر میں وفات پانے والے۔ جب والدہ لے کے آئی نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پتہ کیا کہنے لگی؟ یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے، یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو بڑے بڑے خادم ہوتے، بھئی بڑا ہو تو چلو وہ سمجھ ہوتی ہے، سمجھ ذرا وزنی کام بھی کرنے ہوتے،
تو فرمایا چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے دے، اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس دعا کے 2 حصے تو میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا اس کی مال میں برکت دے دے، کہا جب میرا باغ تھا نا تو لتثمر فی السنۃ مرتین، سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، باقیوں کے 1 مرتبہ دیتے تھے۔ کھجور آپ دیکھیں سیزن میں ہے کہ سال میں 1 دفعہ سیزن لگتا تھا، میرا 2 دفعہ، میرا جو باغ ہے وہ 2 دفعہ پھل دیتا، اور آپ نے اولاد کے لیے دعا کی۔ تو کہتے ہیں کہ دعا کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ 125 میری اولاد میں سے سلبی اور سلبی کے علاوہ 7، فرمایا جو میری اولاد میں سے 125 تو میرے سامنے ہی دفن ہوئے ہیں۔ ان کی اولاد کے متعلق جو ان کی سلبی اولاد ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے کہ 106 بیٹے اور بیٹیاں تھے ان کی اپنی اولاد، 106 بیٹے اور بیٹیاں۔ ہاں جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ 78 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ 78 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ البدایہ والنہایہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو ان کی اپنی اولاد، آپ حساب لگائیں، ان کی اپنی اولاد میں اللہ نے ایسی برکت نصیب فرمائی ہے، اپنی اولاد میں اللہ نے ایسی برکت نصیب فرمائی۔ اور جو 125 کہا جاتا ہے یا اس سے زائد کہا جاتا ہے، وہ بیٹوں کے بیٹے پوتے، وہ بھی 7 اولاد ہی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سلبی اولاد جو ان کے سامنے ہوئی، وہ مفسرین نے 106 تک ان کی تعداد لکھی، یعنی اتنے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم، یعنی انس، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت انس کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور مشہور جو مسائل ہیں نا، ان میں ایک قرات کا مسئلہ بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پتہ کیا ہے اس میں مسئلہ؟ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے کوئی قرات کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا تم امام کے ساتھ پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ صحابہ کو کہا، تو پھر آپ نے فرمایا خاموش رہا کرو، امام کے پیچھے خاموش رہا کرو۔ یہ مشہور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ایک اور مشہور مسئلہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں، یہ ہمارے ہاں ایک فتنہ ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں فرقہ، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں یعنی روزہ میں زندہ نہیں ہے، جبکہ اہل سنت علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے، زندہ ہے۔ وہ حدیث حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ الانبیاء فی قبورہم، الانبیاء فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی قبروں میں احیاء زندہ ہیں، یصلون نماز پڑھتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ ان کو روزی بھی دیتے ہیں۔ یہ حضرت انس سے مروی ہے یہ حدیث۔ تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ عنہ مفتی بھی تھے، تو ایک دفعہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہو یہ آپ نے رسول پاک سے سنی ہے؟ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ کسی کو یہ کہہ دینا وہ صحابی رسول کہ آپ نے یہ حدیث رسول پاک سے سنی ہے، تو غصہ آ گیا فوراً، اور فرمایا اللہ کی قسم ہم تو تمہیں وہی باتیں بیان کرتے ہیں جن کو ہم نے رسول پاک سے سنا ہے، جن کو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایسے۔ اور ان کی حدیث کی جو روایت کی تعداد ہے وہ 2286 روایات احادیث کی ان سے ملتی ہیں،
2286، جن میں سے 180 روایتیں وہ ہے کہ جو امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اکٹھے ہی نقل کی، جو بخاری میں وہی مسلم میں، ایک ہی طرح کے الفاظ، یہ دونوں کتابوں میں ایک جیسی 180، اور جو صرف امام بخاری نے نقل کی ہیں وہ 80 ہیں، یعنی 80 ایسی ہیں جو صرف بخاری میں، مسلم میں ویسی نہیں ہے، اور امام مسلم نے 90 ایسی بیان کی ہیں جو بخاری میں نہیں ہے، امام مسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح روایات کے ذخائر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایسے بڑے محدث اور فقیہ صحابی تھے، ان کی وفات کے متعلق آتا ہے 91 ہجری میں وفات ہوئی، بعضوں نے 92 ہجری لکھا، بعضوں نے جو ہے وہ 93 ہجری لکھا، لیکن 93 ہجری والا جو ہے قول زیادہ راجح ہے۔ اب جب 93 ہجری میں وفات ہے تو ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہجری تو تب شروع ہوئی ہے نا، تو ہجرت کے وقت میں ان کی عمر 10 سال، جو روایت زیادہ مشہور ہے وہ 10 سال، تو 93 ہجری میں وفات ہوئی تو 103 سال ان کی عمر ہوئی۔ کتنے سال؟ 103 سال، صحابہ میں اتنی لمبی عمر والی۔ اور ایک جگہ پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی نا کہ اے اللہ ان کی مال میں برکت دے دے، ان کی اولاد میں برکت دے دے، وہاں ایک جگہ پہ یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کی عمر میں بھی اللہ نے برکت فرمائی۔ تو بصرہ میں سب سے آخری یہی ہیں جو وفات پانے والے ہیں۔ امام مورق رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جب یہ وفات جس دن وفات پائی نا تو ذهب اليوم، فرمایا نصف العلم، آدھا علم اس دن ختم ہو، اس دن انہوں نے وفات پائی۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کی جنازہ، ان کی نماز جنازہ جو ہے قطن بن مدرک کلابی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، وہ بصرہ ہی کے دن مدفون ہوئے۔ ان کی جو والدہ تھی ام سلیم، ام سلیم یہ عظیم صحابیات میں سے، عظیم صحابیات میں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دے رہی ہیں، عظیم صحابیات میں سے، انصاریہ میں سے۔ اچھا، ان کے جو والد ہیں حضرت انس رضی اللہ کے والد، ان کا نام تھا مالک، وہ اسلام نہیں لائے، یہ ابھی چھوٹے سے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ان کی والدہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کے جو والد تھے حضرت انس کے مالک، انہوں نے دیکھا اسلام کو، وہ ناراض ہو گئے اور یہاں سے شام کی طرف نکل گئے، ناراض ہو کے شام وہیں انتقال کیا۔ بعضوں نے کہا کہ ان کو کچھ زہر دی گئی تھی، بہرحال وہاں انہوں نے انتقال کیا۔ تو اب یہ بیوہ ہو گئی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قبیلہ میں سے ہی ابو طلحہ انصاری، انہوں نے پھر پیغام نکاح بھیجا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا دیکھو تم تو لکڑی کے بتوں کے سامنے سر چکاتے ہو، نہ وہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں اور اسلام سے بڑھ کے اچھا دین کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے حسین دین کوئی نہیں۔ یہ حضرت ام سلیم دعوت دے رہی ہیں، آپ مستورات کو دیکھیں ان کی دعوت کو، حالانکہ وہ ان کے قبیلے سے کوئی رشتے میں اتنا متعلق نہیں تھا، لیکن آپ نے دعوت، تو تم تو بتوں کے سامنے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ان کی بات میرے دل میں گھر کر گئی، بات تو صحیح کر رہی ہیں، کہتے پھر میں اسلام میں نے قبول کیا اور میں انہی کے پاس آیا، میں نے کہا آپ کی باتیں وزنی لگ رہی ہیں تو لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ ہاں جی، تو حضرت ام سلیم نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو نا تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا میرا آپ کی باتیں مجھے وزنی لگ رہی ہیں، میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا جو مہر ہے وہ میرا یہی ہوگا کہ تم اسلام قبول کرو، یہی مہر ہے۔ یہ صحابیات میں سے واحد ایسی عورت ہے کہ جنہوں نے اپنے نکاح میں مہر ان کے اسلام کو ٹھہرایا، یہ واحد ایسی عورت ہے جس سے ان کی عظمت کا اندازہ لگا۔ ستعرف قدرا صحاب النبي بيوم القيامة عند السؤال